ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے کر آتے اور اللہ رب العالمین سے ڈرا ہوتا، خوف کھایا ہوتا، تو اللہ رب العالمین آسمان اور زمین سے برکات کے دروازوں کو کھول دیتا. معزز حضرات گرامی، ان تمام آیت کریمہ کے اندر غور کیجئے. اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا کہ انسان کی مشکلات سے نکالا جانا، اس کی زندگی کے اندر رزق مہیا کیا جانا، اس کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا، برکات کے دروازوں کو آسمان سے اور نیچے سے ان کے لیے برکات کے دروازوں کو کھولا جانا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خوشحالی کی علامت تھی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سعادت مند زندگی گزاریں تو اس رہنما اصول کو ضرور اپنائیں، اپنی زندگی کے اندر اس کا ٹرائی ضرور کریں. اسی طرح سے اب ہم اپنی آلات کا جائزہ لیں، ہم اپنی نفس کو ٹٹول کر کے دیکھیں. اس اصول کو مد نظر رکھ کر ہم اپنی ایمان کا جائزہ لیں. ایک طرف تو ہم خوشحال زندگی کی تمنا رکھتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر پرامن طریقے سے زندگی گزاریں، لیکن ایک دوسری طرف ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے ہیں. جھوٹ، غیبت، چغلخوری اور نہ جانے کون کون سی گناہیں ہیں، ہم ہر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں ہوتا. ذرا اپنے نفس کو ٹٹول کر کے دیکھیں. ایک طرف ہم خوشحال زندگی جینے کا ہم تمنا رکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم برائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں خوشحال زندگی مل جائے؟ بلکہ ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ برائی تو کرتے ہیں، گناہ تو کرتے ہیں، گناہ کرنے کے باوجود بھی، برائی کرنے کے باوجود بھی ان برائی کو، ان گناہ کو گناہ تصور نہیں کرتے، ان گناہ کو گناہ شمار تک نہیں کرتے. اب ذرا سوچئے کتنا افسوس کا مقام ہے. گناہ کو گناہ شمار نہ کرنا کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ایمان کا جائزہ لیں، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے دیکھیں. اسی طرح سے اب آج کے اس ڈیٹ میں، آج کے اس دور میں اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ آج ہم کتنی گناہ کر رہے ہیں. منشیات کے بازار ہم نے لگا رکھے ہیں، ہر طرف دیکھیں نشاور چیزیں عام ہیں، نوجوان نسل بربادی کے دہانے پر ہے، عریانی و فحاشی کے اڈے ہم نے قائم کر رکھے ہیں. چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری، رشوت خوری، دھوکہ دہی، بددیانتی، امانت میں خیانت، ناپ تول میں کمی، آخر وہ کون سی اخلاقی بیماری ہے جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ معاشراتی زندگی میں جہیز کی لعنت. کون نہیں جانتا کہ جہیز لینا غلط ہے؟ اب خود اپنے نفس کو کنٹرول کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین کا خوف کریں. کون نہیں جانتا کہ جہیز لینا غلط ہے؟ معاشراتی زندگی میں جہیز کی لعنت، لڑکیوں کی وراثت کا مسئلہ، طلاق کا غلط استعمال اور بعض ہندوانہ رسم و رواج میں ہم بالکل پوری طرح سے پھنس چکے ہیں. معزز حضرات گرامی، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور تقویٰ اور پرہیزگاری کی جو صفت ہے وہ صفت کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کریں. اور آگے جو ذکر ہوا کہ تقویٰ اگر ہم اپنائیں گے تو ہماری زندگی کے اندر کیا کیا ہمیں نصیب ہونے والی ہیں، یقیناً صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اصول، یہ جو رہنما اصول ابھی بیان کیے گئے ہیں، اس اصول پر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں.